بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلظ سے محفوظ کرنا۔ زنا کے حرام ہونے کی حکمت سے عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العلاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے دعا قبول کروانے والا جس کی دعا قبول کی جائے، سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعا قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سراب کرتی ہیں۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل تو بہلاتی ہیں، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلد کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس کی کئی میل دور چلا جاتا ہے اور اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر ہر طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت کم ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتاب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلے علامات حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی علیہ السلام لکھا ہے، جس کا معنی ہے کہ قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں جب تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی اور دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھنے جانے لگا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے اور مناسب نااہلوں کے سر پر ہو جائیں گے۔ جو جس کام لائق نہ ہوگا وہ کام اور اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالم اور جبروں کے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلے عام پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے پر عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیلائی جائے گی اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور غریب حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، لیکن امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کا سردار بن جائیں گے اور حرام و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجود
زمانے میں آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو خات میں انکار پکڑنے والے کی ذاتی، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے اور مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی، بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ تر، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، اور زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی یوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے، اور ان کی اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ بلکہ قاری اور ثناء اللہ پانی پیتے پتی نے لکھا ہے کہ اگر درپندے گفتگو کر رہے تو ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کے بات ہے، اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پر شریعت کی زکوٰۃ آدمی کا کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اکرام سے پوچھیں اور کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ایک تکرار کر گئیں، اور بہت عام ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا ہو تو پھر اپنے ذم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت توبہ ہے کہ یہ کفارہ یہ کلمات پوری بولیں اور بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا کہ پھر بچے ہو گئے اور تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ مرد کی زبان میں کنایہ اور طلاق کا نکل جاتا ہے۔ کنا یہ کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو گناہ میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد قسم کے لفظ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا ہو کہ کنا یہ میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ پھر یہاں میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر کی ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارننگ کر دیا تھا کہ قریب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قریب قیامت کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اور اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی ایک اور نشاندہی بتاتی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر مستبد لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہر اسے فخر کا سبب گردانت، اور ان کی جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چراوا جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ والدین الطلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنوانے کا اعلان کر دیا۔ 14 دل بنتی چلی جا رہی ہیں، غریب اور عمارت سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ غرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو گئی اور اپنے نقد کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کو کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے اور بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی اور ہریالی ہوگی، سبز مزید ہوگا، فصلیں لہرائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی آج سچی ہو گئی، گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید اب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کر لی، لیکن وجہ جو بھی ہو یہ نہ ہو آپ کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہ اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک کے شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 80,000 بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزلہ کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی اہم وجوہات ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک کی شام کے اطلاق اسرائیل، روسی، امریکہ جو بھی جہاں چھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ وجعل مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ وجعل کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہودی انحصار اور کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں 30 بڑے بڑے غضب اور وجعل آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔
حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے بیان ہوتی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ، یہ سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائے گا۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مر عراق کا تیل، جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھس دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مخصوص ہو جائیں گی، پھر بڑھاپے درپے کی نشانیاں ظاہر ہوگی، جیسے ہار کا تھکا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کو گھرے کوڑے پر لگائے گا، جس تیزی سے گزر رہا ہے اس تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتدریج فرمید قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کی واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ وجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ وجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے وجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈانس، ڈش ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے، اور فتنہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ وجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آرائیں مکمل قبل اور غور اور دلچسپی بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو ادا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیز کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے، اور روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے اور قدرت رکھتا ہوگا مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کر چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہش نہش کرے گی، قدرت رکھتا ہوگا اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق وجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ وجال کے ماتھے پر بھی کاف تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخر جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اونٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹیں کے مطابق یہودی غرقات کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخر زمانے میں جب مسلمان ہر طرف مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ یا مصر ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ 170 کلومیٹر دور فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہودی و انصاری پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچلے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور دوسری طرف دریائے تبریہ میں یہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔
جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطیٰ کے حالات کو رخصت مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف روک کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہندوا کے حکمرانوں کو بٹیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو ہم یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل آنے والے اور در پہ فتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین پر کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے حد استعمال سے دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے روکیے، ورنہ